سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور ان کے بچے چلے، کیونکہ ساری امت اپنے مرد بچے سے دنیا چلتی سو، مرد بچے سے ان کی نسل چلتی سو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل عورت بچی سے چلی، جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ لوگ سید جو بنتی اصل میں خالی سید کو نام رکھ لے، اور اصل میں جو سید کا مرکز جو ہے وہ فاطمہ زہرا، سیدہ کا مرکز ہے فاطمہ زہرا، جس سے سارے سیدہ مبعوث ہوئے، ساری سیادت مبعوث ہوئی۔ سید ہو جانا، سید بن جانا، سید ہو جانا بہت بڑا کرم ہے، مگر یہ بھی ضرور سوچنا کہ سید آتی کہاں سے، سید بنتی کہاں سے، سید ہمیں ہو کہاں سے، اور کس کا احسان سیدوں کے اوپر ہے کہ ان کا اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام دیا نا، کس کے صدقے میں دیا؟ ہر سید کو بھی اللہ تعالیٰ مقام سب سے بڑا دیا سو ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، ان کے صدقے میں ان کا احسان ماننا، ان کا ہمیں کرم ماننا، ان کا فضل ماننا، اور ہمیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ کوشش نہیں، اصل میں کیا ہے، یہ ہمارے پر فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، کس میں بول رہا اللہ تعالیٰ؟ قرآن میں بول رہا سو، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجر رسالت، تمہیں جو رسالت کا کام کرے۔ پہلے کیا تھے؟ ننگا طواف کرتے تھے، بیاس کو دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، زنا کرتے تھے، مکاری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، ہر برا کام کرتے تھے۔ میرا نبی آیا، نبی ہر برے کام سے ان کو روکیا، نار سے نور کی طرف لے گیا، جہنم سے جنت کی طرف لے کو گیا۔ میرا نبی محنت کریا، مشقت کریا، ان کو ایک رستہ دکھایا، ایک اللہ دکھایا، ایک کتاب دکھایا۔ سب کچھ اتنی محنت اور مشقت کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد مصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے لا اسألکم، نہیں مانگتا کچھ بھی۔ دیکھو کلمے میں لا کتی نہیں، پہلے سے آتا کیا آتا سو لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ۔ پہلے کیا ہے؟ انکار کرنا۔ کیا انکار کرنا؟ جسے ہمیں دماغ میں خدا بنا لے کو، الہ بنا لے کو ہی، وہ سب الہ کا انکار کرنا۔ کیا کرنا؟ انکار کرنا۔ بعد میں کیا کرنا؟ الا اللہ، بغیر تمہیں الہ کا انکار کرے تو۔ کون سے الہ کا؟ جو تمہیں بنا کوئی، جو تمہارے دماغ بنا کوئی، جو تمہارے باپ دادا بنا کوئی، جو تمہاری پرمپرا بنا کوئی، جو تمہارا عقیدہ بنا کوئی، یہ سب عقیدے کے جو تمہیں لوگا بنا کوئی، وہ سارے الہ کو انکار پہلے کرنا۔ کیا کرنا؟ پہلے انکار کرنا۔ اس کے بعد الا اللہ، بغیر انکار کر کو تمہیں اللہ کو مان ہی نہیں سکتے۔ کون سے اللہ کو انکار کرنا؟ کون سے اللہ کو ماننا؟ وہ اللہ کو انکار کرنا جو تمہارے دماغاں، دلاں، قبیلے، تمہارے لوگاں جو بنا کو ہی، وہ الہ کو انکار کرنا، اور وہ اللہ کو ماننا جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے مانتے تھے، وہ اللہ کو ماننا۔ یہ کلمہ، یہ حقیقت کلمے کی، جب تک انسان انکار نہیں کرتا، رد نہیں کرتا، اقرار کرنا دور کی بات، اقرار نہیں کرتا۔ مرید میں بھی، مومن میں بھی ایک نشانی کیا ہے؟ مومن دشمنان اہل بیت کو، دشمنان محمد مصطفیٰ کو، دشمنان علی کو، دشمنان فاطمہ کو، دشمنان حسنین کریمین کو، دشمنان اولیاء کا پہلا انکار کرنا، چاہے وہ کون بھی رہ جانے، چاہے انہیں سکا باپ رہ جاؤ، ماں رہ جاؤ، شوہر رہ جاؤ، بیٹی رہ جاؤ، بیٹا رہ جاؤ، کون مئی کا لال رہا تو بھی، اگر انہیں غدار ہے تو اسے رد کرنا، انکار کرنا، ہکالنا، ان کو سب تھوک کو سائیڈ میں رکھنا۔ بعد میں آپ کو بیٹھ کو علی علی کرنا، حسین حسین بعد میں کرنا، غوث غوث بعد میں کرنا۔ تم نہ انو بھی ہونا اور تم نہ انو بھی ہونا، تو یاد رکھ لو وہ کلمے کا فلسفہ نہیں،
اس کے واسطے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا قل لا اسألکم، نہیں مانگتا کچھ میں، کیا نہیں مانگتا؟ زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے کیا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بلند کرنا تھا، یہ چیز ہم نہ آگے کرنا تھا۔ یہ کرتے پوری زندگی کرنے کے بعد پوچھے کیا؟ بدل رہا تھا، ہر چیز بھی فری میں نہیں آتی، ہر چیز بھی فری میں نہیں آتی۔ اس کا بدل پوچھا، قرآن میں پوچھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نہیں مانگتا کچھ بھی، کیا بھی نہیں مانگتا، کیا بھی رسول اللہ تمہارے سے کیا بھی نہیں مانگ رہی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، بس یتا میری رسالت کا اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ میں یتا کام کریا، اس کے بدل مجھے کیا بھی دینا۔ کیا دینا؟ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو۔ کیا کرو؟ میرے خرابت داروں سے محبت کرو۔ مانگ رہی سو خالی ان سے محبت کرو۔ کیا کرو؟ اب تمہیں جو مانگ رہی وہ دینا۔ کیا مانگ رہی تم نا کیا مانگتی وہ دینا۔ اب میں یہاں بیٹھ گو، جو اللہ تعالیٰ مانگ گیا وہ دینا، اللہ تعالیٰ جو مانگ گیا وہ دینا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول مانگے اس کیا؟ خرابت داروں سے محبت۔ اب یہ چیز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لگا کو کیا کرے، خان خانے کے اندر یہ سب چیزیں کی کو رواج چل رہی ہے۔ ہمیں قرآن کی آیت کے اوپر کھڑکو ہی ہم نے کیا ہے خرابت داروں کی محبت۔ بزرگان دین سکھائے خرابت دار کو محبت کیسا پیش کرنا، بولے تو ان کے غم میں غم، خوشی میں خوشی منانا۔ آج فاطمہ زہرا کی شہادت، آج فاطمہ زہرا کی مثال کا دن، اس دن ہمیں بیٹھ کو کچھ تحفہ، کچھ وظائف، کچھ اعمال ان کو بیٹھ کو ہمیں کرنا، تاکہ یہ دکھانا کہ ہمیں نسبت فاطمہ سے رکھ رہی ہے۔ کس سے کریں؟ فاطمہ زہرا سے ہماری نسبت ہے۔ اگر کو ہمیں اللہ اعلان کرانا، پوری دنیا بیٹھی رہی گا بیکار کاموں میں، پوری دنیا ان کے کاموں میں بیٹھی رہی گا، میں خدا کی سمع قسم، اللہ کا کرم، سلسلے والے ہمارے یہاں بیٹھ کو فاطمہ زہرا کو کیا کر رہی ہے، ہمیں خراج عقیدت پیش کر رہی، خراج عقیدت کے پیش کر رہی۔ ہمیں محفل جو بنا کو بیٹھیں، یہ آپ کو خرابت داروں کی محبت، یہ اجر رسالت دے رہی۔ کیا دے رہی سو؟ اجر رسالت کی محفل ہے، یہ معمولی محفل نہیں ہے، یہ اجر رسالت۔ کوئی چیز بھی فری میں نہیں ملتی، کوئی چیز بھی فری میں نہیں ملتی، جنت فری میں نہیں ملتی۔ جنت کس کے بدلے ملتی سو؟ نیک اعمال کے بدلے، برابر ہے۔ محنت کرے تو تم نہ کھانا ملتا، محنت کرے تو کپڑا ملتا، محنت کرے تو تم نہ پیسہ جمتا، محنت کرے تو تمہیں حج کو گئے جا، محنت کرے تو زکوٰۃ کو کر دیا جا۔ محنت ہی نہیں کرے تو تمہیں کہاں سے حج کو جاتی، کہاں تمہارے پاس پیسہ جمتا ہے۔ محنت کرے تو پیسے اچھے کمائے تو تمہیں صاحب استطاعت ہوتی۔ کیا ہوتی؟ صاحب استطاعت کر بولے تو جانے والے ہوتی، حج کو جانے والے، زکوٰۃ دینے والے ہوتی۔ کب تمہیں محنت کرے۔ اب محنت نہیں کر کو، محنت نہیں کر کو، مشقت نہیں کر کو، تمہیں کرتی کیا؟ یہ جو محفلہ ہی یہ اجر رسالت کے محفل۔ کون سی محفلہ؟ اجر رسالت، یہ اجر رسالت کی محفل۔ کون سی محفل؟ اجر رسالت۔ یہ ہمنا ضروری، اگر یہ نہیں ہے اگر بولت ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے نسلیں کیا ہو جاتی ہیں، یزیدیاں پیدا ہوتی۔ کیا پیدا ہوتی؟ یزید پیدا ہوتی۔ ہمارے جورو بچے سب کیا ہوتی؟ یزید کے پیروکار پیدا ہوتے۔ قیامت کے روز یہ مرحلہ ایسا ہے کہ رسول کریم جیسی ہستی کئی کو عزت کر کو دکھائے، فاطمہ زہرا کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری دنیا جھکتی، ساری دنیا جھکنا ضروری دکھا دیا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکا کو دکھا دیا کہ اگر آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے جھکتے ہیں، یہ نہ کو سمجھو آدم کو جھکے، یہ سمجھو کہ یہ آپ کو ایک رسول کے پسینے کے خطرے کو جھکے۔ کسے؟ رسول کے پسینے کے خطرے سے سارے نبیان بنے۔ اب وہ یہ خطرہ آدم، جب اللہ تعالیٰ یہ محمد مصطفیٰ کے پسینے کے خطرے کو آدم بنا کو پورے فرشتوں کو اس کے سامنے جھکاتا ہے، اگر وہ بولے تو میرے محمد مصطفیٰ سراپا کیا بڑی شان والے، کیا بڑی شان والے، کیا بڑے کرم والے، کیا پوری کائنات ان کے سامنے جھکتی نہیں؟ آدم کے سامنے فرشتے جھکے، آدم میرے نبی کے سامنے جھکنا، میرے نبی کے سامنے جھکنا۔ آدم ہو، شیش ہو، یوسف ہو، یونس ہو، یعقوب ہو، ایوب ہو، ابراہیم ہو، سارے نبیاں بھی کس کے سامنے جھکنا؟ میرے نبی کے سامنے جھکنا، میرے نبی کے سامنے عزت اور احترام کرنا، ان کے سامنے جھک جانا۔ ویسا نبی، ویسا معتبر آقا،
وہ آقا کیا ہو جاتا ہے کہ جب فاطمہ زہرا آتے تو وہ کریم نبی ہو جاتا کیا، اٹھ کو کھڑ جاتے. کیا کھڑ جاتے ہیں؟ اٹھ کو کھڑ جاتے. اٹھ کو کھڑ کو جا کو دروازے کے پاس جا کو، دہلیز کے پاس جا کو، اگر فاطمہ آ رہی تو کہاں، گھر میں نہیں، اگر مسجد میں بھی آتے تو، صحابہ کے درمیان بھی آتے تو، فاطمہ زہرا چھوٹی بچی جب آتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے خدمہ کو بڑا کو فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے. پوری کائنات جب رسول کو ملتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ فرماتے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ کو دیکھو، اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. اور حتیٰ اتنی محبت کرتے پہلے فاطمہ زہرا کو اپنی نشست کو اپنے فسٹ بٹھاتے. انہوں بیٹھی سو جگہ کو کوئی مائیکا لال بیٹھ نہیں سکتا. معمولی ایک پیر بیٹھ گا تو اس کی مسند کو مرید ہو، خلیفہ ہو، مرشد ہو، وہ مسند کے اوپر انہیں قدم نہیں ڈال سکتا. کیا نہیں ڈال سکتا؟ قدم نہیں ڈال سکتا. کہ وہ بے ادبی کیا ہے، سو اس کا شیخ، اس کا استاد جو جگہ وہ بیٹھتا ہے وہ جگہ کے اوپر کوئی مرید، کوئی خلیفہ، کوئی مرشد، اس کا جونیئر کوئی اس مسند کے اوپر سوج بھی نہیں سکتا، اس کے اوپر نظر بھی نہیں ڈال سکتا، اس کے اوپر چھو نہیں ڈال سکتا. کیا نہیں ڈال سکتا؟ چھو نہیں ڈال سکتا. بزرگان سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کو یہ نہیں ہے، سو سایہ نہیں ہے، سو کہ کس کا تبھی قدم وہ سائے کو پڑ گا تو بے ادبی، سائے کو پڑ گا تو بے ادبی، مسند کو پڑ گا تو بے ادبی نہیں ہوتی. کوئی کائنات کے اندر وہ مسند کو بیٹھنے والا نہیں، مگر جب رسول کریم کی بیٹی فاطمہ زہرا آتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو کھڑ جاتے، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. ہاتھ چومتے، پیشانی چومتے، بولتے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہے فاطمہ زہرا، میری عزت قربان، میری امت قربان. اپنا امامہ نکال کو فاطمہ زہرا کے خدمہ میں ڈالتے. کیا کرتے ہیں؟ فاطمہ زہرا کے خدمہ کو ڈال کو بولتے اے فاطمہ زہرا میری امت والوں کی عزتیں تیرے قدموں کے اوپر. میرے اپنا جو خرقہ ہوتا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کالی کملی والے، کالی چادر والے، جو قرآن میں ہے نہیں، وہ کالی چادر کو کیا کرتے، فاطمہ زہرا جب آتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی بچھا ڈالتے. کیا بچھاتے؟ کالی چادر بچھا ڈالتے. ہے پہلے بچھا کو ہی رسول کو، مسند بچھا کو ہی، مصلی بچھا کو ہی. مگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اسپیشل کیا تھا کہ جب فاطمہ زہرا آتے تو خود رسول کریم اپنی کالی کملی اپنی جو یہ رہتی تو وہ بچھا ڈالتے. بچھا ڈال کو فاطمہ زہرا کو بولتے آئے فاطمہ تمہیں اس کو آؤ، اس کو آؤ. کیا دکھاتے سو آپ کو فاطمہ زہرا وہ چادر کے اوپر پاؤں رکھو، چادر کے اوپر بیٹھتے، چادر کو بیٹھتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب بولتے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، میری زندگی آپ کے اوپر قربان، میری امت آپ کے اوپر قربان، میری عزتیں میں قربان، میری امت کے سارے عزتیں آپ کے اوپر قربان. امامہ نکالتے اور امامہ ان کے فاطمہ زہرا کے خدمہ میں ڈالتے اور پورے کے سامنے بٹھا کو بولتے یہ فاطمہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو اسے غضبناک کریا انہیں مجھے غضبناک کریا، جو ان کو ستایا وہ مجھے ستایا، ان کو پریشان کریا مجھے پریشان کریا، اور جو مجھے پریشان کریا انہیں اللہ کو پریشان کریا. یاد رکھ لو اے صحابیوں، اگر میری فاطمہ زہرا سے راضی ہوگے تمہیں، میری فاطمہ زہرا تمہارے سے راضی ہوگی. کون ہونا سو؟ فاطمہ زہرا اگر تمہارے سے راضی ہوگی تو خدا کی قسم میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی، میں بھی راضی، اللہ بھی راضی. یاد رکھ لو رضی اللہ نہیں، رضی اللہ عنہ کہتے نہیں، صحابہ کو بولتے نہیں. وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا ڈالے کہ رضی اللہ وہ ہے جو جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض. یہ پروٹوکول فاطمہ زہرا کا. رسول کریم اٹھتے ہیں تو کیا مریداں بیٹھ جاتے، صحابہ بیٹھ جاتے، رسول کے ساتھ صحابہ بھی بیٹھ جاتے. ایک سے 10 بار آتے تو بھی دکھاتے کہ جب میں اٹھ رہا ہوں تو تمہیں بھی اٹھو. دکھاتے لوگوں کو قیامت تک بھی یاد رکھ لو یہ پروٹوکول میری فاطمہ زہرا کا. یہ طریقہ کر کو دکھاتے، صرف بات کر کو نہیں دکھائے، شریعت کر کو نہیں، طریقہ کر کو دکھائے. کہ معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت ہوں گی،
قیامت ہوگی، اور قیامت کے روز جب محشر پورا اہل محشر کھڑا ہوتا ہے پریشانی کی عالم میں، اللہ تعالیٰ استفاحوں کو رہتا، بیٹھ کو رہتا، وہ جگہ کے اوپر سے ایک آواز آتی ہے، ایک ندا آتی ہے، اے اہل محشر، اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنے نظروں کو جھکا لو. کہ پریشان حالت میں کہا دوسری کوسے تھی گاؤں میں، کوسے تھی شہر میں گئے تو بلڈنگاں گھرلے کھتی نہیں ہے، نئی جگہ کو محشر، نئی جگہ سب کو. اس سے پہلے محشر ہو کو نہیں ہے، پہلی بار ہو رہا سو محشر، پہلی بار میں سب جنے ہی سو محشر میں. جب سے دنیا بنی تب سے لے کو دنیا ختم ہونے تک، جنہ بھی ہیں، انسانہ بھی ہیں، پورے فرشتے محشر میں ہیں، اللہ تعالیٰ محشر میں ہے، پوری پریشانی کے عالم میں ہیں، سب جنے ایک دوسرے سے مدد طلب کر رہی، پوجے اور نفسی نفسی کر رہی. وہ حالت میں، پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ بیٹھے رہتا، وہاں سے ایک ندا آتی ہے، اے اہل محشر. اہل محشر کو بولے تو اس میں پورے نبیاں بھی ہیں، ولیاں بھی ہیں، غوثاں بھی ہیں، خطباں بھی ہیں، قلندراں بھی ہیں، سب جنے ہیں، عبداللہ بھی ہیں، مومناں بھی، مسلماناں بھی، منافقاں بھی، مرتدہ بھی، مشرکاں بھی، یہودی بھی ہے، نصارہ بھی. پورے جنے کو کیا حکم ہوگا، اے اہل محشر، اپنے سروں کو، اپنے نظروں کو جھکاؤ، اپنے سروں کو کیا، سروں کو جھکاؤ، نظروں کو بھی جھکاؤ، سروں کو بھی جھکاؤ، نظروں کو بھی جھکاؤ. کی فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی، کیا آ رہی ہے، سب جنے سواری نہیں سو رہتی، وہاں کیا رہتی، چپلاں نہیں، چپلاں نہیں. یہاں تک محشر میں سب کو اللہ تعالیٰ ننگے اٹھاتا، کیا اٹھاتا ہے، کپڑے بھی نہیں رہتے، کفن بھی چل جاتا ہے. کس کا، جو منافقاں، مرتدہ، مشرکاں جو رہتی، مرتدہ، ان کا سب کفن سے بھی چل جاتا ہے. جو ایمان والے رہتی ہیں ان کا ایک ہی چک کپڑے رہتے، سن کے حال کو، جو ایمان والے رہتی ہیں کپڑے رہتی ہیں. وہ ایمان والے کون، دیکھ لو، وہ ایمان والے خدا کی قسم جو فاطمہ زہرا کی عزت و عظمت کرے، ان کے پردے کی، ان کے بچوں کی پردے کی فکر کرے، اور ان کے بارے میں سوچ کو روتے، ان کے غم میں غم کرتے، ان کی خوشی میں خوشی کرتے. خدا کی قسم رسول کریم فرماتی کہ وہ شخص، وہ لوگ انہی کے کفن محفوظ ہوں گے، انہی کے کپڑے محفوظ ہوں گے جو فاطمہ زہرا اور ان کی نسل کے، ان کے بچوں کی انہوں آپ کو عزت اور احترام کرتے، ان کے بارے میں سوچتے. تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چھوڑ کو سب کو ننگا اٹھاتا. کون سے لوگوں کو، فاطمہ کے چاہنے والوں کو، علی کے چاہنے والوں کو، حسین کے چاہنے. اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکاؤ. کتنا جھکاؤ، کتنا جھکاؤ، کیا بھی نہیں ہے. رکوع کے سر کا چل جاؤ یا سجدے میں چل جاؤ، کیسا بھی جھکاؤ، ایسا جھکاؤ کہ سب جنے نیچے ہی. تمہارے پاس بڑے بڑے سواریاں تھے، رہی نا، بڑے بڑے کاراں تھے، بڑے بڑے پلیناں تھے، بڑے بڑے گاڑیاں تھے، جو بڑے بڑے ٹو ویلراں تھے. محشر میں کیا بھی نہیں، نبیان کچھ کیا بھی نہیں. سلیمان علیہ السلام کی یہ تھی کیا، قالین تھی، تخت تھا اڑنے کا، ان کو بھی کیا بھی نہیں. بڑے بڑے نبیان کیسے کیسے سواریاں تھے، ان کو سواریاں نہیں رہتے، کسی کی سواری نہیں رہتے. سب جنے پیدل سوا نیزے کے اوپر، سورج پتل انگار انگار کی زمین کے اوپر کھڑی. اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے بیٹھا ہے، بولتا ہے اپنے سروں کو جھکا لو. کیا آ رہی ہے، فاطمہ زہرا کی سواری. فاطمہ زہرا کی سواری 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں، 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں، پوری جھرمٹ 70,000 حوراں گھیر کو رہتی. فاطمہ زہرا کی سواری کون سی آتی ہے، اور فاطمہ زہرا کی سواری کیسے آتی ہے. یہ ہمیں شادیاں میں کیسا ہے، گھوڑا سامنے، پیچھے بگھی، ایسا وہ بگھی ڈولی جو ہے، وہ ڈولی بگھی رہتی نہیں، کیا بولتے ہیں وہ رہتے نہیں. سامنے جو رہتی فاطمہ زہرا کی بگھی کے اوپر سامنے، وہ سارے جو جانور ہوتی، وہ سارے نبی، آل نبی، حسن حسین کے گھوڑے، ان کے اونٹاں، رسول کا خصوہ، رسول کی اونٹنی خصوہ، امام حسین کا ذوالجنا نہیں، ذوالجنا، مولا علی کا دلدل، یہ سب ان کی سواری کو بندے ہو کر رہتے، ان کی سواری کو بند کو رہتی. فاطمہ زہرا پالکی میں بیٹھے رہتی. سچ کو، صبر کو، پورے جنے کائنات کے اندر، پوری کائنات بے کپڑا رہی تو فاطمہ زہرا خدا کی قسم وہ نور کی جھرمٹ میں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جنتی جوڑوں کے ساتھ فاطمہ زہرا کو محشر کے میدان میں لاتا. پورے پریشان، نبیاں پریشان، ہمارا پروٹوکول بڑھا، ولیاں پریشان، ہمارا پروٹوکول بڑھا.
آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا سو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جھکنے سے پہلے یہ کون ایسی ہستی کے سامنے ہمارے سروں کو جھکاتا ہے؟ پورے کے دلان کے اندر آواز، دماغ میں آواز یہ آتا، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے یہ فاطمہ زہرا ہے، یہ بنت محمد ہے، یہ بنت محمد ہے۔ اے اہل محشر، تمہاری چھاؤں بھی، تمہاری آنکھ بھی، تمہاری نظر بھی فاطمہ زہرا کی دور کی بات فاطمہ زہرا کے ڈولی کے اوپر بھی نہیں پڑ سکتی، ان کے گھوڑے کے اوپر بھی نہیں پڑ سکتی، ان کے کوئی آجو باجو جو رہتی ان کے اوپر بھی نہیں پڑتی۔ وقتا ان کو پردہ، کہاں پردہ؟ وقتا پردہ، کسے پردہ؟ تمہیں یہاں پردے کا حساب رکھنا تھا، یہاں پردے کا حساب رکھنا۔ جو بے پردہ ہو گئے اور قیامت میں بے پردہ، جو ان کا پردہ سمجھ کو پردہ کرے عورتاں، پردہ پردہ، ہر بچی، ہر بیٹی، ہر ماں، بیوی جو بھی پردہ دار ہوتی ہے، حقیقت میں خدا کی قسم فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے ان کو ان کی سواری کے اوپر لے لیتی، ان کی سواری کو گھسیٹ لیتی رہتی، آ جاؤ بیٹی، آ جاؤ، آؤ آؤ بیٹی، میرے پاس آؤ بیٹی، میرے پاس آؤ بیٹی، کہ تم میری سنت پوری کری، میری سنت پوری کری، میری شریعت پوری کری، میرے واسطے تمہیں قربانی کرے۔ یہ پردہ سب سے بہترین زیور، یہ پردہ سب سے بہترین زیور۔ ہاں وہ زیور کا تمہیں، زیور کو تو سننے کا بھی چاندی کا زیور نہیں، جو بچی پردے کو اپنا زیور بنا لی، خدا کی قسم قیامت میں وہ فاطمہ کا زیور ہو جاتا۔ فاطمہ زہرا اپنے آغوش میں لے کو جیسا زیور کو عورتیں رکھ لیتی نہیں، ایسا فاطمہ زہرا پردے دار عورتوں کو لے لیتی۔ کسے لے لیتی؟ وہ مایا کو، وہ بچے کو، وہ عورتوں کو بولتے سو ان کے قدموں میں ان کے بچوں کی جنت۔ کن کے بچوں کی جنت؟ تمہارے ماں جو پردے دار ہوتی، وہ پردے دار ماؤں کے قدموں میں جنت۔ بیوی ہے، جورو ہے، تمہارے بیٹے ہی، بیوی بے پردہ ہے، تمہارے بچوں کی جنت نہیں ہوئی، تمہارے بچوں کی جنت نہیں کی، بے پردہ ہونے، بے پردہ، خالی ڈرا لینا نہیں، یہ ہے سو پردہ داری جنت۔ کیا سمجھنا سو انہیں پردہ کر کو، یہ پردہ داری کر کو بولے تو انہیں پردہ کر کو نہیں، یہ پردہ کری تو فاطمہ زہرا کو یاد دلانا، یہ فاطمہ کری تو حسین کو یاد دلانا، یہ پردہ کری تو حسن کو یاد دلائے، تو کیا ہوتا ہے تب یہ آپ کو پردہ دار ماں ان کے قدموں میں جنت۔ یہاں جب دکھانا ہوتا ہے اہل محشر کے سامنے کہ سر جھکا کو پورے انبیاء پورے سبھی پریشان، ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دکھائے، دیکھو میں کہیں کو ان کو کھڑوں سو، میں کہیں کو اپنا امامہ ان کے قدموں میں ڈالوں سو، میں کہیں کو اپنا سر جھکا رہوں سو، کہ قیامت کے روز میں ٹریننگ دے رہی ہوں سو، تم بڑے بڑے ہو جاؤ، تمہیں بڑے بڑے ہو جاؤ، خدا کی قسم میری فاطمہ کے سامنے سر جھکانا، فاطمہ کے سامنے سر جھکانا۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا بنایا آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا، کیا جھکایا؟ فرشتوں کو جھکا کو دکھایا کہ وہ آدم کر کو، مگر قیامت کے روز فرشتوں کو بھی جھکاتا ہے، انبیاء کو بھی جھکاتا ہے، رسولوں کو بھی جھکاتا ہے، ولیوں کو بھی جھکاتا ہے، جناتوں کو بھی جھکائے، 18,000 مخلوق کو بھی جھکا کو دکھاتا ہے کہ خدا کی قسم آدم کو ایک مخلوق جھکی تو میری فاطمہ کو پوری کائنات جھکتی۔ سیدہ کائنات کا یا شہزادی یا زہرا، یا شہزادی یا زہرا، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ یہ سیدہ کائنات، سیدہ کائنات، پوری کائنات کو سیدہ، پوری کائنات کو سیدہ۔ اگر ان کی توقیر نہیں، ان کی عزت نہیں، ان کی عظمت نہیں، ان کے بارے میں سوچ نہیں، اس کے بارے میں فکر نہیں، تو یاد رکھ لو تمہیں کتنے مولویاں کے پیچھے پڑ جاؤ، کتنے مفتیاں کے پیچھے پڑ جاؤ، کتنے مرشداں کے پیچھے پڑ جاؤ، کتنے پیراں کے پیچھے پڑ جاؤ، کتنے مزاراں کے پیچھے پڑ جاؤ، خدا کی قسم لکھ کو رکھ لو تمہیں سبھی کبھی نجات ملتی نہیں ان کو اگر فاطمہ زہرا کی محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، یہ چھوڑ کو تمہیں ان کو پکڑے تو ختم ہوگے، ختم ہوگا وہ سلسلہ بھی ختم، وہ خانخواہ بھی ختم، وہ ایمان بھی ختم، وہ اسلام بھی ختم، وہ دین بھی ختم، وہ تمہاری نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اگر فاطمہ یہ ہستی اگر تمہارے میں سے نکل گئی تو خدا کی قسم کچھ بچتا نہیں۔ فاطمہ زہرا یہ مرکز پنجت ہے، کیا ہے سو مرکز کر کو بولے تو فاؤنڈیشن، 5 ہی پنجتن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ، حسن، حسین، 4 مرد بنے،
عورت یہ مگر سمجھ لو بیچ کا جو پلر ہے، بیچ کا جو پلر چار کونے کیا ہے، چار کونے، چار کونے کا سارا وزن فاطمہ زہرا اگر بیچ میں ہے تو یہ محمد کا کونا بھی، یہ علی کا کونا بھی، یہ حسن کا کونا بھی، یہ حسین کا کونا بھی، یہ بیچ کے دو جوڑا نہیں، یہ ہمیں کھوٹا مارتی کا نہیں، یہ کھوٹا ایسا لگو ہے فاطمہ زہرا بیچ میں کہ یہاں سے ڈور محمد مصطفیٰ کو، یہاں سے ڈور علی مرتضیٰ کو، یہاں سے ڈور حسن کو، یہاں سے ڈور حسین کو، یہ سارا کرنٹ اگر حسین والے ہیں تو بھی وہ پورا کرنٹ گھچیٹ کو فاطمہ زہرا، حسن والے ہیں تو پورا کرنٹ گھچیٹ کو فاطمہ زہرا، اگر نبی والے ہیں تو پورا کرنٹ گھچیٹ کو فاطمہ زہرا کو، علی والے ہیں تو کرنٹ گھچیٹ کو فاطمہ زہرا کو۔ یاد رکھ لو تمہیں جو والے بھی ہیں، علی والے ہو، حسن والے ہو، حسین والے ہو، نبی والے ہو، سب سے بڑی ہستی والے ہو، پھر بھی وہ ہستی والے بھی منظوری کب دیتی معلوم؟ انہیں میرا کہتے، محمد مصطفیٰ بولتی انہیں میرا کہتے، علی بولتی میرا کہتے، حسن بولتی میرا کہتے، حسین بولتی میرا کہتے، میرا کہتے کر کو بولتی انہوں میرا ہوگا کر کو بولتی نہیں، انہوں کیا کرتی انہوں میرا کہتے کر کو بولتی اے فاطمہ انہیں میرا ہونا چاہتا ہے، کیا تمہیں اجازت دیتی میں رکھنے کے واسطے؟ اگر تمہیں اجازت دیے تو میں محمد اسے رکھ لیتا ہوں، میں علی اسے رکھ لیتا ہوں، میں حسن اسے رکھ لیتا ہوں، میں حسین اسے رکھ لیتا ہوں۔ سرکار فاطمہ زہرا ایسا ہی مختار نبی، مختار علی، مختار حسن، مختار حسین، مختار کل 12 امام، مختار کل کائنات، مختار کل کائنات، سمجھ لو مختار کر کو بولے تو اختیار رکھنے والے، کیا رکھنے والے؟ 50 کروڑ کی بھی پلین لے لے تمہیں، 50 کروڑ کی بھی پلین لیے، جو پائلٹ ہوتا نہیں وہ 50 کروڑ کی پلین کا پورا پائلٹ ہی داروں لگا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میرے اہل بیت، نوح علیہ السلام کی کشتی میرے اہل بیت، میرے 12 امام، محمد مصطفیٰ، مگر اس کی ملحہ کشتی کو چلانے والے خدا کی قسم وہ زہرا، جسے چاہے وہ کشتی میں اجازت زہرا کی ہو تو آ سکتا ہے، جسے چاہے نہیں ہے اجازت زہرا کی تو کوئی کائنات میں لیچ نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم یہ پروٹوکول میری فاطمہ زہرا کے لیے کہ اگر میں ڈائریکٹ میرے پاس بھی آئے تو میں بھی میں نہیں مانتا، علی کے پاس آئے میں نہیں مانتا، حسن کے پاس آئے نہیں مانتا، حسین کے پاس آئے نہیں مانتا، ہے بہت بڑا مرتبہ ان کا، پھر بھی انہوں عقیدہ کیا رکھ ڈالے کہ خدا کی قسم جس سے فاطمہ راضی اس سے محمد راضی، جس سے فاطمہ راضی اس سے علی راضی، جس سے فاطمہ راضی اس سے حسنین کریمین راضی، خدا کی قسم یہ راضی ہو گئے تو سب جنوں کے واسطے راضی، یہ راضی نہیں کرائے مرکز کو ختم ہوگا، سلسلہ بھی ختم، عقیدہ ختم، ایمان ختم۔ جیسا جسم ہے نہیں، ہمارا جسم ہاتھ ہے، سینہ ہے نہیں، ہڈیاں ہیں، پیٹھ ہے، پیٹ ہے، ناف ہے، ٹانگا ہی، پاواں ہی، کیا کیا کچھ ہے نہیں، سب کچھ ہے نہیں، اس کے اندر سب سے اہم چیز کیا بولو جسم کے اندر؟ سر، کیا ہے؟ سر، کیا ہے؟ سر کی سر میں انکھیاں ہی سو، ہاتھا میں انکھیاں ہی کہاں سے دیکھتے سو تمہیں؟ کس سے؟ کہاں ہی سو؟ سر، ٹانگا میں تو نہیں نا، پیٹ میں تو نہیں نا، نہیں، کانا کہیں کانا برابر سر میں چھیں برابر ہے، بولتے سو کہاں سے؟ کہاں ہے؟ کس میں؟ سر میں۔ دماغ کہاں ہے؟ احساسات کہاں ہیں؟ دماغ کہاں ہے؟ وہاں احساس وہاں ہے، دماغ کہاں ہے؟ احساس وہاں ہے۔ دماغی سب چیز کو، دل کو چلانے والا بھی دماغی اگر ایکشن کریا تو دل کی دھڑکن بھی ایکشن ہوتی سو، دماغ یتا سپلائی کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ہر چیز ہمارے جتنے بھی ہمارے سونگنے کے، بولنے کے، دیکھنے کے، سننے کے، احساس کرنے کے، یہ سب چیزاں کہیں بولو سر، کہیں اگر سر نہیں تمہارے ہاتھوں کو ٹکڑے کرے تو بھی ہلتا نہیں، تم نہ احساس بریانی پکا دل کو بٹھا دلے تو بھی نہیں ہوتا، تم نہ کفتے تل کو بٹھا دلے تو بھی نہیں ہوتا، کہ سر نہیں، کیا نہیں ہے؟ سر نہیں۔ اسی طرح اسلام کا
دین کا ایمان کا سر فاطمہ زہرا، جس کے پاس یہ سر نہیں، یہ سر نہیں، انہیں دھڑ لے لے کو پھر لے کر آیا تو معلوم وہ مردے کے سر کا پھرتے رہنا سو کہاں سے کرنا ہے سو مردہ سر نہیں سو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہاں چلنا کہاں بیٹھنا کہاں اٹھنا یا زہرا، کہاں چلنا کہاں اٹھنا، کیا اچھا کیا برا، کون سا اتر گیا کون سا سڑیا ہے، کون سا آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو، حلال زیادہ ہے، اس کا خون اس کا دماغ اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، گھچیٹ کو آتا، کیا آتا ہے گھچیٹ کو آ جاتا، آٹومیٹک میگنیٹ کیسا گھچیٹتا کیسا گھچیٹتا یاد رکھ لو ایسا گھچیٹے جاتا۔ اب ہمارا بچہ ایک بار ایک زمانے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا، کہاں کی ہوں سو کدھر وجے واڑا کنے کہاں کی ہوا سے ایکسیڈنٹ، جمعہ کا روز ہمارے بابا مسجد میں ہی سو، زندگی میں سلام نہیں پڑھ کو نکلنے نہیں، وکیل صاحب سلام پڑھ کو نکلتے تھے مگر اس دن 2 رکعت نماز پڑھ کو نکل کے کہتے کیا کہتے بچن پریشانی ہو لاٹ کرو، پورے جنے بولے سائز ٹیمپو واپس آیا ٹیمپو میں، ارے زندگی میں ہمارے چیئرمین صاحب ہمارے وکیل صاحب زندگی میں سلام نہیں پڑھ کو نکلے نہیں سو، اس دن تمہیں نکل کے نہ بولے تو اس دن وہ احساس ہوا کہ خون مار لیا کرتے کہاں کی وہ خون کا ایکسیڈنٹ ہوا کہاں کی وہ خون مار لیا پریشان ہو کو نکل گیا، وہ ایسا خالی ان کچھ نہیں بول رہو سو تمہارا بھی احساس رہتا، تمہاری اولاد کا بھی احساس رہتا، کہاں تبھی انہیں دکھ ہو کو رہا تو یہاں مار لیتا، کیا مار لیتا وہ خون مار لیتا، نسل مار لیتے، کہاں کی اہل بیت کی محبت ہمارے میں رہی تو ہم نہ مار لیتے، ہے میری فاطمہ زہرا، ہے حسین ہے حسن کو مار لیتے، کہاں کی ہمیں ان کے خمیر سے بن کو ہی ہم نہ مار لیتے، ڈھیڑا کا کھا لے کو ڈھیڑا سے نہ مرتے سو، تم نہ خان خائیں کی طرف آؤ اور کو بولو تو کہاں کی جا کو مرتے رہتی، جو معتبرہ دن ہے جو یہ دن کون مناتا سو، کون سا پیر مناتا سو، بولتی ہم نہ دوسرے پیران کرنے جاتی ہیں کون سا جی پیر بناتا سو، ذرا بتاؤ مجھے کون سا سلسلہ تمہارا مناتا سو، یہ سب چیزاں کون سا دکھاتا سو، یہ سب چیزاں دکھاتا ہاں ہمارے تو بہت جنے ہی تو نے مسکا مارنے بیٹھے سلسلے کے اندر، ذرا شرم کرو حیا کرو، جا کو کب تک منہ دکھانا آج نہیں تو سب سے زیادہ سزا کسے معلوم، جو رکو غداری کریا اسے سب سے بڑا سزا، جو رکو غداری کریا اسے سب سے بڑی سزا، جسے نہیں معلوم اسے سزا نہیں، جو رکو ناٹکاں کرتا اسے بڑی سزا۔ فاطمہ زہرا کو بھی کیا ہے معلوم، پریشانی کی حالت میں لوگوں کو معلوم تھا نبی ویسی عزت کرتے تھے کو، مگر نبی کے انتقال کے بعد لوگ ان کو کیا کرے وہ عزت دینا چھوڑ ڈالتے، جسے کائنات کا شہنشاہ کھڑ جاتا لوگ ان کے سامنے نہیں کھڑتے تھے، لوگ ان کے سامنے نہیں کھڑتے تھے، باپ کی خبر کو رونے جاتے تو فاطمہ زہرا کو لوگ بولتے اے فاطمہ زہرا پوری رات تمہیں پلاتی روتی نہ، ہمارے بچے سوری نہیں، ہمارے بچے سوری نہیں، ہمارے شوہر سوری نہیں، صبح اٹھ کو دھندے کو جانا کام کو جانا پیسے کمانے جانا، تمہارا رونا سن لے کو پوری رات سوئے نہیں تو صبح کو ہمیں کھاتی پیتی جا، تمہیں رونا نہیں کر کو بول کو کیا کرے، فاطمہ زہرا کو رسول کی مزار سے 5 کلومیٹر دور، کہاں دور 5 کلومیٹر دور مدینے سے باہر نکال کو کیا کرے، یہ جھوپڑی ڈال کو جا کو وہاں جا کو رو کر کو بولے کسے، یہ کیا بھی آج نہیں فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کو تنگ نہیں کرتے سو فاطمہ زہرا کو تنگ کرے حرامیاں، ہم نہ چھوڑتی ہمیں کیا تھی کرے کر کو بولے تو ہم نہ فاطمہ کو چھوڑے نہیں جی، مدینے کے اندر مسلمانوں کی حکومت میں نبی کے واسطے نبی کی خبر کے سامنے رونے کے واسطے چھوڑے نہیں، تمہیں حرام زادے چھوڑتی خان خیاں چلانے کے واسطے، ہاں تم نہ بٹھا کو ہمیں بات کرنا سو، تم نہ ہمیں بٹھا کو بات کرنا سو، ہماری ماں کے دھیڑا مارو کافر کی نسلیں مارو، تمہارے نسلیں کفر سے پیدا ہو کچھ نسلیں تم نہ لے لگا، ہم نہ بتانا تمہیں، ہم پاوا پڑ کو دھو کو پیے تو بھی روز پانی تم نہ سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں کان تھے سو کان لے لگا خان خواہ میں تم نہ بٹھائے گا کو، آج تم نہ ہمیں مسکا مار کو فونا مار کو، تم نہ کتیاں کو بلانا کو سمجھی، تمہیں ہم نہ ضرورت اس نہیں کسی بھی بلانے کے واسطے کرنے کے واسطے، خدا کی قسم یہ کرم کیا کی فضل ہوگا غوث اعظم دستگیر کا جو یتا کرتا نہیں سو، نہیں تو تمہاری نسلیں پورے پیڑا جہنم میں پڑے رہتے، احسان مانو وہ سب چیز کا، خدا کی قسم جو یہاں ملتا ہے پوری کائنات میں نہیں ملتا، جو ملتا ہے پوری کائنات میں نہیں ملتا، جو عقیدہ دیتی پوری کائنات میں وہ عقیدہ نہیں دیتے، جو عقیدہ دے رہی ہمیں وہ کائنات میں عقیدہ دیتی، جو دولت دیتی خدا کی قسم تمہیں پوری دولت اگر تمہارے باپ دادے کی پیڑا اگر کھیتا بھی بیچ کو تمہیں کر ڈالے تو یہ تم نہ اس کے اندر سے ایک علم نہیں ملتا، تمہیں
علم تم نہ نچھاور کر ڈالے، علم کے موتیاں نچھاور کر لیں، عقیدت کے موتیاں نچھاور کر لیں. یہ کہ ایک محفل خدا کی قسم تم نہ 7 پیڑھیوں کو بخشانے کے واسطے کافی ہے. یہ ایک محفل 7 پیڑھیوں کو بخشانے کے واسطے کافی ہے. کہتے پیڑھیوں کو 7 پیڑھیوں کو ایک محفل کافی ہے بخشانے کے واسطے. وہ محفل میں بیٹھو کر کو بولے تو تمہیں یہ ایسے لوگ کیا کرے، فاطمہ زہرا کو تنگ کر کو، فاطمہ زہرا کو تنگ کر ڈال کو، ایسے لوگ کیا کرے، ان کو سب کو یہ کرے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کیا کر لکھیں، انتقال ہوئے. اب انتقال کیسا ہوئے، کیا ہوئے، وہ الگ مرحلہ بہت لمبا ہو جاتا. برکت انتقال ہوئے، فضا کو بولے دیکھ میں اندر جا رہا ہوں، اگر میں باہر نہیں نکلی تو سمجھ لینا میرا انتقال ہوگا. حضرت فضا شام تک جب تھی کھٹکھٹاتی دروازے کے اوپر نہیں کھولتے ہیں، اندر کھول کو دیکھے تو فاطمہ زہرا سجدے کی حالت میں کیا ہوئی، انتقال ہو گیا. چیختی بھاگتی جا کو علی کو پکارتی. مولا علی پریشانی کی حالت میں، حتیٰ کہ روایت میں آتا مولا علی مشکل کشا نماز کے سجدے میں، کس میں ہی، نماز میں سجدے میں ہی جا کو حضرت فضا، حضرت سلیمان فارسی جب پکارتی یا علی یہ کیا ہوگا، ہمارے پر آسمان گر رہا، ہمارے پر بہت پریشانی آ گئی، یا علی فاطمہ زہرا نہیں رہے گا ساتھ، سجدہ علی کا چھوڑ کو نکلتا. علی سجدہ نکالا، سجدہ زندگی میں جو کبھی سجدہ چھوڑے نہیں سو، نماز چھوڑے نہیں سو، قتل ہوا سو ٹیپو علی نماز نہیں چھوڑے. تو فاطمہ زہرا کی عزت اور احترام کے واسطے سجدے میں سر اٹھا کو بھاگتی، گھر کے باہر دیکھتی فاطمہ زہرا پرواز، ان کی روح پرواز ہو کرتی. فاطمہ زہرا کو تیار کرتی نہلانے کے واسطے. ان کا جو وصیت رہتی ہے علی کے سوا کوئی، یہ پہلی شخصیت جو اپنی عورت کو انہوں خود غسل دیے سو. کائنات میں کوئی مرد اپنی عورت کو غسل نہیں دے سکتا، اور کوئی عورت اس کے مرد کو غسل نہیں دیتی سوائے علی کے، سوائے فاطمہ کے. یہ کسی کے اوپر مرحلہ چھڑیا نکالنے کے بعد غسل اٹھائے. حسن حسین باہر ہی پردے کے باہر، مولا علی مشکل کشا حیدر کرار جو 2 انگلیوں سے خیبر توڑے سو، بدر دیکھے، احد دیکھے، حنین دیکھے، ہر جگہ ہر چیز میں دیکھے علی شیر، علی حیدر، علی کرار، علی غیر فرار، علی کی طاقت، علی کا مرتبہ، علی کی سوچ، علی کی ہمت. خدا کی قسم ان کے نک کو ساری کائنات کے بڑے بڑے رگلے دلے ان کی نک کو، ناخن کی نک کو نہیں لگ سکتے، کوئی نہیں لگ سکتا. ایسی ہستی نہلاتے رہتی، چیخ مارتی، کیا کرتی، چیخ مارتی، ایسا چیخ مارتی کہ باہر جو کھڑے رہتی، جو صحابہ، جو علی کے چاہنے والے صحابہ، حسن حسین عباس زینب، ایسا ایک دکھ بھری چیخ مارتی. علی پریشانی کی حالت سے چیخ مارو یا کو ایسا پڑتی، بھاگ کو جا کو حسن حسین دیکھتی، ابا کیا ہوگا، ابا کیا، رونے کی حالت، تھرتھراری رونے کی حالت. ابا کیا ہوا، بچے اٹھائے، زینب اٹھائے، کلثوم اٹھا کو باپ کو کھڑا رہی، کسے، علی کو کھڑا رہی. علی رونے کی حالت میں، حدر نہیں علی، خوف میں آگئی علی، کیا ہوگا ابا، کیا ہوگا ابا، کیا ہوگا. تو مولا علی روتے روتے بولتی، بیٹے جب میں غسل دینے کو تھا، جب میں پلٹایا میں فاطمہ زہرا کی لاش مبارک کو، تو دیکھ تو کہ میں پورے پھسلیاں ٹوٹ کو تھے. کیا ٹوٹ کو تھے، فاطمہ زہرا کے پھسلیاں ٹوٹ کو تھے. اس کے واسطے میری فاطمہ زہرا مجھے آج تک نہیں بتائی کہ فاطمہ زہرا تیرے پھسلیاں کیسا ٹوٹ کوئی، مجھے آج تک نہیں بتائی. مگر یہ کھاد پہلوں کے پر لگا کو، کیسا، یہ کھاد اپنے پہلوں پر بولو تو اپنی پسلیوں کے پر لگا کو. فاطمہ زہرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے بعد پوری زندگی فاطمہ زہرا یہ کھاد پیچھے اور اپنے پیٹ کو جھکا کو پوری زندگی چلے سو. فاطمہ زہرا پوری زندگی چلے سو، دیکھتی کہ پورے پھسلیاں ٹوٹ کو ہیں، پورے پھسلیاں ٹوٹ کو ہیں، اور پھسلیاں ٹوٹ کو ادھر سے ادھر نکل کو ہیں، فاطمہ زہرا کے پھسلیاں نکل کو ہیں. بولتی علی، بولتی خدا کی قسم میں کائنات کا علم کا دروازہ میں ہر چیز علم ماروں. اگر انسان کو یہ ہڈی ٹوٹی، یہ ہڈی اگر ٹوٹ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹی تو وہ جگہ چھیا تو انسان تڑپ جاتا ہے.
کیا کرتا ہڈی کان ٹوٹتی ہے وہ جگہ کو اگر دبا ڈالیا تو یا اسے کیا ذرا لگا تو تڑپ جاتا کہتے ہیں، مگر پھسلی ٹوٹی تو ایسا درد کرتا کہتے ہیں انسان سانس لیا تو درد کرتے سانس چھوڑیا تو درد کرتے، انسان سانس لیا تو درد کرتے سانس چھوڑیا تو درد کرتے۔ فاطمہ زہرا یتے دنان تک پھسلی توڑنے کو پھسلیاں توڑنے کو کہتے سانساں لی رہی گا فاطمہ زہرا، کہتے سانساں چھوڑی رہی گا فاطمہ زہرا، زہرا کو کیا درد ہو رہا گا، کیا ان کو پریشانی کی حالت ہوئی، کتنا درد کھا گا فاطمہ زہرا کو، مگر فاطمہ زہرا مجھے یہ چیز نہیں بولی کہ نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ زہرا امت کے اوپر کیا تھی میرے طرف سے ہو جائے، میں امت کو سزا دے ڈالوں گا، میں کچھ کر ڈالوں گا، تو فاطمہ زہرا کبھی منہ کھول کو بولی نہیں، کی نہیں بولے، نانا کی امت، حسین کے نانا کی امت، فاطمہ کے بابا کی امت نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ زہرا امت میں تفریقہ ڈالے، دشمنی ڈالے، اس کے واسطے پورا درد وہ سہتے تھے، پورا درد فاطمہ زہرا سہتے تھے۔ آخری میں بھی جب انتقال ہونے کی ایک رات تھی تو مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ پکڑ کو فاطمہ زہرا بولتی دیکھو یا علی جو کچھ ہے اب تمہارے ہاتھ میں، تمہیں صبر کرنا، تم نہ تنگ کرتی، اس کے بعد تمہیں غصے میں نہیں آنا، تمہارا مقام کیا تھا، بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو چیزاں چھوڑ کو جا رہی وہ قرآن وہ اہل بیت، یہ تمہیں تحفظ کرنا، یہ تمہیں بچا کو رکھنا، اگر تمہیں تیز میں آ گئے لوگ دشمنہ لے لیے، قرآن کو بھی مٹا ڈالتی، اہل بیت کو بھی مٹا ڈالتی، تمہیں حکمت سے چلنا، کس سے چلنا، حکمت سے چلنا، کہ قیامت تک بھی قرآن اور اہل بیت بچ کو رہنا، قرآن اور اہل بیت بچ کو رہنا، اگر تمہیں حکمت نہیں دکھائے یا علی جیسی ہستی کو فاطمہ دے رہی سو تلقین، یا علی تمہیں غصے میں آگے تمہاری طاقت دکھا ڈالے، لوگ کیا کرتی بڑھ کو دشمنہ پورے زیادہ ہو کو ختم کر ڈالتی، قرآن کو بھی ختم کرتی، اہل بیت کو بھی۔ تمہارا پہلا کام قرآن کو تحفظ کرنا، قرآن کو تحفظ کرنا، کب تمہیں کسی سے بدلہ نہیں لینا، قرآن کو تحفظ کرنا، اہل بیت کو تحفظ کرنا تمہارا کام۔ مولا علی مشکل کشا کو یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی قرآن بچانے، اہل بیت بچانے، مولا علی مشکل کشا اپنی زبان بند رکھے، اپنی زبان بند رکھے، صبر کرے۔ فاطمہ زہرا کی پھسلیوں کے ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک بولتی مولا علی مشکل کشا کہ میں دیکھتوں کہ فاطمہ زہرا کے بدن سے خون جاری تھا، اور میں دیکھتوں کہ فاطمہ زہرا کے بدن میں ایک بچہ تھا جس کا نام محسن تھا، وہ محسن بھی شہید ہو گئے، وہ محسن بھی شہید ہو گئے۔ یہ امت کو یہ سب چیزاں بتا کو، یہ قربانی دے کو، یہ سب چیزاں دیکھو، ماں فاطمہ زہرا آج یہ دین ہم نہ لا کو دی، اس کے واسطے سے رسول کریم فرماتی کہ ماں کے قدموں میں جنت، کس کے قدموں میں جنت، ماں کے قدموں، جنت میں کون رہتے سو، کون رہتے سو، نبیاں، ولیاں، غوثاں، قطباں، قلندراں، اولیاء، مومنہ، اللہ خود اس میں رہتا سو، اللہ۔ اب یہ سوچ کو دیکھو، جنت میں انہوں پورے بزرگاں بڑے بڑے ہو، جنت کہاں ہے، خدمہ میں، کس کے خدمہ، ماں فاطمہ سے۔ یاد رکھ لو تمہاری ہماری اماں کے نہیں، یہ روڈ کے بازاروں اماں ہیں کیا، نہیں، فاطمہ پوری کائنات کے بڑے سے بڑے ہستیاں جنت میں، اور جنت قدموں کے نیچے۔ مطلب کسے بول رہا سو، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا سو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری ہستیاں کو اگر جنت میں رکھ ڈالو تو جنت فاطمہ کے قدمہ میں نیچے رکھ ڈالو تو خدا کی قسم ہمیں مانتی نہ، غوث پاک کا قدم ساری اولیاء اللہ کی گردن پہ، اور غوث پاک کی گردن پہ رسول اللہ کا قدم، یہ بھی مانو خدا کی قسم جنت میں کون رہتی، وہ سارے جنت والوں کے اوپر میری فاطمہ کا قدم، پوری جنت والوں میں، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، کیا سمجھتی سمجھ لو، تمہیں کیا سمجھتی سمجھو، کیا مانتی مان لو۔ اگر یہ حدیث یہ دلیل غلط ہے تو پوچھو، بتاؤ ماں کے قدموں میں جنت، ماں کے قدموں میں جنت کو تو مطلب کیا ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہوتی، سوچ کیسا، خدا کی قسم جب فاطمہ زہرا جیسی ہستی اپنے قدموں کو اگر اٹھائی تو وہ قدمہ کے نیچے جنت، حسن کی بھی جنت، حسین کی بھی جنت، جنت کے سرداروں کی بھی جنت، سنت کے سرداروں کی بھی جنت، یہ فاطمہ زہرا، یہ فاطمہ زہرا۔ نصیب والے تم نہ رسول کریم بولے سو بیوت علی و فاطمہ، خان خان بیوت علی اور فاطمہ، یہ گھر ہے فاطمہ کا اور علی کا، اور فاطمہ جہاں جہاں پہ ہیں، جہاں جہاں پہ ہیں، جہاں جہاں قدم رکھتی
یاد رکھ لو وہ جگہ جنت، ان کے قدموں کے نیچے جنت، اور جنت کے کیاریوں میں سے خوب چر لیا کرو، جاؤ خوب جاتے رہو آتے رہو، بیٹھو کر کو بولو تو تمہیں لوگ فاطمہ کہاں آتے سو؟ کیا تمہارے گھراں کو آتے سو؟ تمہارے دل کے گھراں کو آتے؟ تم سوچیے، ہاں تمہارے گھراں میں تمہیں پڑھ لے تم میں کر لو، تمہیں خانخواہ کو نہیں آتا، میں گھر میں میری بازار بنا لے، میرے خبر مالے، تم مر گا تو بھی تیرے گھر میں گاٹتے نہیں، تجھے لے جا کو سکی بیت المال کے قبرستان میں گاٹتے، بیت المال کے جندے کے قبرستان میں گاٹتے سننا سبھی تمہاری اوقات، تمہارے گھراں کے اندر تمہیں سبھی بنا لے کو، خانخواہ کو کم درجہ دکھا لے کو، اپنے گھراں کا درجہ بتاتے ہیں، تمہارے گھراں میں تمہیں بڑے بڑے محفلیں کر لے کو، مجلساں کر لے کو، ادمی کھلا لے پلا لے کو، خانخواہ کے اندر کم نظر دیکھتی تمہیں، کتے تمہیں سبھی کتے کی نسلیں تمہیں سبھی، یاد رکھ لو جتی تمہارے گھراں کے اوپر فکر کرتے ہیں اس سے 1000 گنا خانخواہ کو فکر کرے تو تب تمہیں گھر میں کرنے کی اوقات کیا ہوتے ہیں، تمہارے گھر کے کمپٹیشن کراتے تمہیں لوگ، گھراں میں بڑا کر کو خانخواہ میں چھوٹا کر کو کمپٹیشن کراتے، تمہارے گھراں کے اندر بڑے بڑے چیزاں، خانخواہ کے اندر ایک محفل کو آپ کو 2 بتیاں سلگا کو بیٹھنے معلوم دی، تم نہ سبھی تو ہے تمہارے جنمہ کو تو ہے تمہاری لعنت معنی بھیجتا، فاطمہ زہرا لعنت بھیجتے رہتی تمہارے پر، اہل بیت لعنت بھیجتے رہتی، غوث پاک لعنت بھیجتے رہتے، یا تو چھوڑ کو بھاگ جاؤ، یہ سب چیزیں کرنے سے پہلے، یہ وزن اٹھانے سے پہلے یاد رکھ لو یہ ایسا وزن، اس وزن کو اٹھایا تو تمہاری عزت بھی جاتی ہے، دولت بھی جاتی ہے، تمہاری اولاد بھی جاتی ہے، مگر خدا کی قسم جتنے چیزیں تمہیں یہاں گواتی، محشر میں تم نہ ہزاروں کی ویسا تم نہ مل جاتا، محشر میں تم نہ بدل مل جاتا، دنیا میں بھی مل جاتا، لوگ خالی مرتے رہتی یہ سب چیزاں کو، یاد رکھ لو یہ نصیب والے کی چیزاں، بد نصیباں ہو جانا، بد نصیباں ہو جانا، کرم لے لو فاطمہ زہرا کا، فضل لے لو حسین کا، یہ سب سے بڑی چیز، یہ سب سے بڑی چیز، اس کے سوا ہے نہیں کوئی کائنات کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔